ویلکم ٹو مائی چینل خوشبو کہانیاں ٹی وی۔ ایک جنگل میں ایک بہت بڑے درخت پہ ایک سانپ رہتا تھا۔ سانپ بہت ظالم اور خوفناک تھا۔ سب جانور اس درخت کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، بلکہ انسان تک بھی جانتے تھے کہ اس درخت کے اوپر سانپ ہے، اس لیے وہ اس درخت کے پاس آنے سے ڈرتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، سب جانور سانپ سے ڈرتے اور سانپ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتا تھا، اور سب ایسے ہی گزر رہا تھا کہ اچانک ایک چیونٹی جو کہ اس درخت کے نیچے رہتی تھی اور اس کا گھر تھا نیچے، وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس درخت کے اوپر سانپ کا گھر ہے۔ وہ چند دن ہوئے تھے یہاں اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ ایک دن چیونٹی کو سانپ نے دیکھ لیا۔ سانپ بہت غصے میں آیا کہ اس چیونٹی کی اتنی جرأت کہ وہ میرے گھر کے پاس اپنا گھر بنائے۔ اسے غصہ آیا اور اس نے چیونٹی کا گھر پھونک مار کر اڑا دیا۔ بیچاری چیونٹی اور اس کا گھر بچوں سمیت پانی میں گر گئے۔ اچانک ایک ہاتھی آیا اور اس نے اپنے پانی پینے کے لیے اپنی سونڈ جب پانی میں ڈالی تو اسے اچانک سے چیونٹی کے بچے اور گھر نظر آ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے چیونٹی کا گھر اور چیونٹی کو بچا لیا۔ چیونٹی ہاتھی کی اس طرح مدد کرنے پر بہت خوش ہوئی اور اس احسان کا بدلہ چکانے کا وعدہ کیا۔ ہاتھی مسکرا کر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسے ہی چیونٹی اپنے گھر میں تھی، اچانک سانپ آیا اور ہاتھی کو دیکھ کر اسے ڈسنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا، لیکن ہاتھی بہت مضبوط اور جاندار تھا۔ اس نے سانپ کا بہت مقابلہ کیا، لیکن اچانک سانپ نے اس ہاتھی کو ڈس لیا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اچانک چیونٹی نے اسے دیکھ لیا۔ ہاتھی کو پہچان کر وہ جلدی سے بھاگی اور اپنے سارے ساتھیوں کو اس بارے میں بتا دیا۔ چیونٹیوں کی پوری فوج آ گئی اور اس سے پہلے کہ سانپ دوبارہ ہاتھی پر حملہ کرتا، چیونٹیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں سانپ کے ہر حصے پہ چیونٹیوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی بے دردی سے کاٹتی رہی کہ سانپ درد کے مارے تڑپنے لگا اور ادھر ادھر اپنا آپ بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چیونٹیوں نے مسلسل کاٹنا جاری رکھا اور تب تک کاٹتی رہی جب تک سانپ مر نہ گیا۔ جب سانپ مر گیا تو چیونٹیوں نے اسے چھوڑ دیا اور ہاتھی کو دیکھا تو وہ بے ہوش تھا۔ چیونٹی فوراً آ گئی۔ اس درخت کے پاس ایسے پتے تھے جو زہر کو ختم کر دیتے تھے۔ چیونٹی وہاں سے وہ پتے گھسیٹ کر لائی اور اس کو ہاتھی کے زخم پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا رکھ دیے۔ پتوں نے سارا زہر کھینچ لیا اور ہاتھی کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا۔ ہاتھی نے ہوش میں آتے ہی چیونٹی کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے دونوں دوست بن گئے۔ اس طرح سے چیونٹی نے اپنا بدلہ بھی لے لیا اور اپنے دوست کا احسان کا بدلہ بھی چکا دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔